نورین کا شوہر بہت شریف تھا، لیکن اس کی اماں کہتی کہ شوہر کو مار کر سارا مال سمیٹ کر چلی آؤ، تمہاری دوبارہ شادی کسی شہزادے سے کروا دوں گی۔ تو ایک دن نورین نے شوہر کے کھانے میں زہر ملا دیا اور وہ کھا کر لیٹ گیا۔ تو صبح اٹھتے ہی نورین نے سارا زیور، پیسے اور جائیداد کے کاغذات اٹھائے اور اماں کے گھر چلی آئی۔ تو اماں اور بھائیوں نے سارا مال اس سے لیا اور کچھ دن بعد نورین کی دوسری شادی کر دی۔ اور شادی کی رات جب شوہر نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو نورین کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دھولا تو وہی۔ دیکھ نورین، میں نے تیری شادی کم عمری میں اس لیے نہیں کروائی کہ تو اس بوڑھے کے ساتھ زندگی گزارے۔ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ تجھے تو کوئی بھی خوبصورت نوجوان شخص مل سکتا ہے، پھر یہ بڈھا تمہاری کیا خواہشات پوری کر سکتا ہے اور کب تک زندہ رہ سکتا ہے؟ عقل کے ناخن لے، عقل کے ناخن۔ نورین کی والدہ نے پھر سے اس سے وہی موضوع شروع کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، اماں، اگر تجھے یہ بڈھا لگتا تھا تو پھر میری شادی پہلے کیوں کی جب میں بھی انکار کر رہی تھی؟ کہنے لگی، ارے اس لیے کی تھی تاکہ تو عقل مندی دکھائے گی۔ اتنا بڑا گھر ہے، بنگلہ ہے اور تیرا شوہر تجھ پر فدا ہے، سارا کچھ اپنے نام کر اور اسے چلتا پھرتا کر۔ ماں نے ناک چڑھا کر کہا تھا، ماتھے پر تیوری چڑھائی تھی۔ نورین کہنے لگی، اماں، وہ میرے ساتھ اچھا ہے، جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے اور بے وقوف نہیں ہے کہ سب کچھ میرے نام کر دے گا۔ مجھے گھماتا پھراتا ہے، سیر کراتا ہے، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں کیوں اس سے طلاق لوں اور تیرے گھر آ کر تنگی کی زندگی گزاروں؟ یہ کہہ کے نورین نے جیسے بات ختم کرنا چاہی تھی، اس کی ماں کہنے لگی، تمہاری عقل پر تو ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ارے میرا مطلب ہے کہ اپنی کم عمری کا فائدہ اٹھا، کچھ ادائیں دکھا تاکہ یہ سارا گھر تیرے نام کر دے، اپنی ہر چیز تیرے نام کر دے، پھر تو اس سے طلاق لے لینا۔ نورین کہنے لگی، نہیں، وہ مجھے صاف کہہ چکا ہے کہ میں تمہارے نام کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے تمہاری ماں اور بھائی لالچی لگتے ہیں اور میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اگر میں نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا تو تمہاری ماں زبردستی طلاق دلوا کر تمہیں اپنے گھر لے جائے گی۔ نورین کی بات سن کر اس کی ماں کہنے لگی، یہ بوڑھا تو بڑا ہی چلاک نکلا، خیر میں کرتی ہوں اس کا کوئی انتظام، لیکن دیکھ تو یہاں پر دل نہ لگا بیٹھنا۔ اماں، وہ تو ویسے بھی ڈاکٹر کے پاس مجھے لے کر گیا تھا کہ شادی کو کچھ ماہ ہو گئے، اب تو کوئی نہ کوئی خوشخبری ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ سن کر تو نورین کی والدہ بشریٰ بیگم کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی، تو اسے اپنے پاس آنے بھی کیسے دیتی ہے؟ نورین کہنے لگی، کیا ہو گیا اماں، شوہر ہے میرا، اسے کیسے روک سکتی ہوں، اور اتنا بھی بوڑھا نہیں ہے، میں اگر 20 سال کی ہوں تو وہ 40 کا بھی نہیں ہے۔ اس کی ماں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ کہنے لگی، بس بھی کر دے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تیرا ذوق اتنا خراب نکلے گا کہ ایک بوڑھے پر اپنا دل ہار بیٹھے گی۔ بہرحال کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اپنے پاس آنے دینے کی، اسے دور رہا کر، بہانے کر دیا کر، کچھ بھی کہہ دیا کر، لیکن اسے اپنے قریب مت آنے دینا، میں اس کا بھی کوئی پکا انتظام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی، لیکن وہ پریشان ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اسے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، حالانکہ عمر میں اس سے 15-16 سال بڑا تھا، لیکن آپ کر کے بات کرتا تھا۔ جب وہ خوش تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، تو بشریٰ بیگم کیوں اس کی زندگی جہنم بنانا چاہتی تھیں؟ بے شک وہ کم عمر تھی، 20 سال کی تھی اور وہ اس سے بڑا تھا۔ شروع میں تو اسے بہت اعتراض تھا، اس نے بہت انکار کیا، اماں مجھے نہیں کرنی شادی، میری شادی تو کسی ایسے شخص سے کر دے جو مجھ سے 3-4 سال بڑا ہو، یہ تو بہت بڑا لگتا ہے۔ تو اس کی ماں نے اس کے سر پر تھپکی لگائی تھی، کم بخت، 4-5 سال بڑا ہو اور کام کاج کچھ نہ کرتا ہو، ہاتھ پلے کچھ نہ ہو تو کیا فائدہ رے؟ یہ جو عمر کے بڑے ہوتے ہیں نا اور دولت مند ہوتے ہیں، بیوی کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں،
اپنا پیسہ پانی کی طرح لٹاتے ہیں اس پر، اور دیکھ یہ نہ ہو شادی کے بعد تو اپنی ماں اور بھائیوں کو بھول جائے۔ تجھے تو پتہ ہے تمہارے دونوں بھائی کچھ نہیں کماتے۔ پھر بھی وہ روئے جا رہی تھی۔ شادی ہوئی، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب اس نے بڑا سا بنگلہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ جب اسے فیروز کے کمرے میں بٹھایا گیا تو کمرہ دیکھ کر بھی وہ حیران ہوئی تھی۔ اتنا بڑا تو شاید اس کا پورا گھر تھا جتنا بڑا وہ کمرہ تھا۔ اے سی لگا ہوا تھا، خوبصورت فرنیچر تھا، قالین ایسا تھا کہ پاؤں رکھتے ہوئے احساس نہیں ہوتا تھا کہ زمین بھی نیچے ہے۔ لگتا تھا کہ کسی گلاب کے پھولوں سے بھرے راستے پر چل رہے ہوں۔ اپنے آنسو اس نے صاف کیے تھے اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب فیروز کمرے میں آیا تو اس نے بات ہی آپ جناب سے شروع کی تھی۔ دیکھیں، آپ مجھ سے بہت چھوٹی ہیں اور میں یہ شادی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مناسب سی بات ہے، لیکن میری والدہ کو آپ بہت پسند آ گئیں۔ وہ بیمار تھیں اور ڈاکٹر نے انہیں جواب دے دیا تھا، اس لیے میں انکار نہیں کر پایا۔ اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو خوش رکھ سکوں۔ بڑے پیار اور عزت کے ساتھ اس نے اپنی شادی شدہ رشتے کی ابتدا کی تھی۔ شروع میں تو نورین ہچکچاتی رہی، لیکن اس کی بہت عزت کرتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ 1 مہینے بعد ساس بھی خالے کے حقیقی سے جا ملی تھی۔ اب پورے گھر پر اسی کی حکمرانی تھی۔ فیروز سے چھپ چھپ کر وہ کئی بار اپنی ماں کو پیسے دے چکی تھی۔ آئے روز اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے گھر آ جاتے تھے، اچھے اچھے پکوان پکاتے اور چلے جاتے، لیکن ماں کو شاید یہ بھی کم لگ رہا تھا۔ اس کا لالچ دن بدن بڑھنے لگا تھا، لیکن اسی دوران نورین اور فیروز میں محبت بھی بڑھنے لگی تھی۔ وہ اسے چاہنے لگا تھا اور نورین کو بھی وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ جتنا برا اس کی ماں نے فیروز کو کہا تھا وہ اتنا نہیں تھا۔ اس کی عمر یہی کوئی 35 سال تھی اور نورین ابھی 20 سال کی ہوئی تھی۔ جس طرح سے وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا تھا، نورین بھی اسے چاہنے لگی تھی، اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ شادی کو 3 مہینے گزرے تھے کہ وہ نورین کو اسلام آباد، مری، ناران، کغان اور سوات لے کے گیا۔ پورے 1 مہینے بعد دونوں واپس آئے تھے اور اس وقت تک وہ فیروز سے کافی حد تک بے تکلف بھی ہو چکی تھی۔ محبت بھی کرنے لگی تھی، گھر کو بھی سنبھال رہی تھی۔ کئی بار نورین فیروز سے کہہ چکی تھی کہ آپ مجھ سے آپ جناب کر کے بات نہ کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ سے کافی چھوٹی بھی ہوں۔ وہ کہنے لگا تو پھر کیا ہوا، ہر انسان عزت کا حقدار ہے اور آپ میری بیوی ہیں، آپ بھی میرے لیے قابل احترام ہیں۔ آپ بھی تو مجھے آپ کہتی ہیں، کہنے لگی وہ تو سب بیویاں کہتی ہیں۔ وہ فیروز کے ساتھ بے حد خوش تھی، ایک مطمئن زندگی جی رہی تھی، لیکن بشریٰ بیگم کا لالچ چند ہزار پر مطمئن نہیں تھا۔ پہل تو وہ پیسے بڑھانے کا کہنے لگی، لیکن نورین کہنے لگی جتنا خرچہ وہ مجھے دیتا ہے اماں، وہ میں سارا آپ کو دے دیتی ہوں۔ پھر وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ پیسے کہاں گئے، کیونکہ میری ہر چیز تو وہ خود خرید کر دیتا ہے، کپڑے بھی خود خرید کر دیتا ہے، میری ساری شاپنگ وہ خود کرواتا ہے اپنی پسند سے۔ اس کے علاوہ 10,000 ہی مجھے دیتا ہے کہ آپ کو کبھی ضرورت ہو تو خرچ کر لیجئے گا، لیکن کبھی خرچ کرنے نہیں دیتا۔ اب میں کیا کروں؟ تو کہتی کیوں نہیں فیضی اور عامر بھائی کو کہ کوئی کام کریں؟ ساری زندگی میں تو نہیں پال سکتی نا تم لوگوں کو۔ نورین کے بدلے تیور دیکھ کر تو جیسے بشریٰ بیگم کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگی اب تو ماں کے سامنے زبان چلائے گی۔ وہ اپنی ماں سے بہت ڈرتی تھی، اپنی ماں کے کہے پر سب کچھ کرتی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے کبھی اسے اتنا اختیار ہی نہیں دیا تھا کہ اپنی زندگی کے فیصلے وہ خود کرتی۔ خوبصورت تھی اور پھر عیش و عشرت نے اس کا روپ کچھ اور بھی نکھار دیا تھا، پہلے سے زیادہ حسین لگنے لگی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا کہتا کہ بشریٰ تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے ہیرے جیسی بیٹی کو چند پیسوں کی خاطر اس سے بڑی عمر کے نوجوان سے بیاہ دیا۔ اصل دماغ میں شیطانی منصوبہ تو اس وقت بشریٰ بیگم کے آیا جب نورین 1 دن کے لیے میکے آئی۔ رات ویسے تو وہ میکے نہیں رہتی تھی، کہتی تھی اے سی کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی،
لیکن اسی وقت اس کی پڑوس کی سہیلی اسے بلانے آ گئی کہ میری کزن آئی ہے، تم سے ملنا چاہتی ہے۔ جب نورین اس سے ملنے گئی تو اس کی کزن کافی امیر تھی، اس کا بھائی اس کے ساتھ آیا تھا۔ نورین کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا، لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے تو کہنے لگا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے، اتنی خوبصورت لڑکی کی شادی تو مجھ سے ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے تو میں تب بھی اس سے شادی کر لوں گا۔ اس بات کا علم جب بشریٰ بیگم کو ہوا تو اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کچھ اور ہی سوچنے لگی کہ اس کی بیٹی جب اتنی خوبصورت ہے تو وہ کیوں فیروز کے ساتھ ہی رہے، جو مہینے کے صرف 10,000 کا ہی احسان کرتا ہے۔ پہلے پہل تو وہ نورین کو یہی سمجھاتی رہی کہ ایسا کر کے تو فیروز کو کہہ کے گھر تیرے نام کر دے، آخر تو اس کی بیوی ہے۔ تو کبھی کہتی تھی اس کی اتنی ساری دکانیں ہیں، فیکٹری ہیں، کچھ تو تیرے نام کرے، یا تو کہہ کر اپنی فیکٹری میں تمہارے بھائیوں کو ملازم رکھ لیں، کچھ تو پیسے آئیں گے۔ فیروز نے یہ بھی کر لیا تھا، اس کے دونوں بھائیوں کو فیکٹری میں کام پر رکھا، لیکن وہ سیٹ بن کر ملازمین اور ورکر پر روب جماتے کہ ہم فیروز کے سالے ہیں، یعنی اس کمپنی کے مالک ہیں۔ فیروز تک اس طرح کی خبریں پہنچیں تو اس نے ان دونوں کو ہی نکال دیا۔ حالانکہ اس بات پر نورین نے بہت منع کیا تھا، لیکن اس نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو، میں نے بہت محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے، اور تمہارے بھائی منہ اٹھا کر مجھ سے جیسے پیسے مانگتے رہتے ہیں، میں ان کو اتنے پیسے نہیں دے سکتا بنا کام کے۔ بے شک وہ میرے سالے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ جو خرچہ میں تمہیں دیتا ہوں تم اپنی ماں کو دے دیتی ہو، لیکن میں نے کبھی کچھ نہیں کہا اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں دوں گا۔ انہیں چاہیے کہ محنت کریں تو کامیاب وہ ہو ہی جائیں گے، اور نہ ہی مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں بہن سے پیسے لے کر عیاشیاں کرنی چاہیے۔ نورین تو یہ سن کر شرمندہ ہو گئی تھی، فیروز اس کی ہر بات سے واقف تھا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ آپ کو میری محبت پر شک ہے کیا؟ آپ کو نظر نہیں آتا میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ آپ یہ گھر میرے نام کر دیں گے؟ یہ سن کر فیروز نے کہا، نہیں، میں یہ گھر آپ کے نام ضرور کر دیتا اگر آپ نے اپنی خواہش پر مانگا ہوتا، اور آپ کی یہ خواہش نہیں ہے، میں جانتا ہوں، یہ خواہش آپ کی ماں کی ہے۔ وہ ایک لالچی عورت ہے، اس لیے میں کبھی بھی آپ کے نام کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر میں نے آپ کے نام لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کر دی تو آپ کی ماں آپ کو اپنے گھر لے جائے گی، آپ کو بہکائے گی، ڈرائے گی، دھمکائے گی اور مجھ سے جدا کر دے گی۔ نورین، میں آپ سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ نورین نے بھی اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا، کہنے لگی، میں بھی آپ کو بہت چاہتی ہوں، میں بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ جتنی محبت وہ فیروز سے کرتی تھی، اس سے کئی گنا وہ اپنی ماں سے ڈرتی تھی۔ جب اس کی ماں پوچھتی کہ بتاؤ کیا اس نے تمہارے نام کچھ کیا، تو کہنے لگی، اماں میں ایسا کچھ نہیں چاہتی اور فیروز نے صاف منع کر دیا ہے۔ تو اس کی ماں ایک نئے ہی منصوبے کے ساتھ واپس گئی تھی۔ نورین کو لگا کہ اب اس کی ماں اس کی جان چھوڑ دے گی، لیکن اگلے ہفتے اس نے چند پڑیاں لا کر دیں۔ کہنے لگی کہ ہر روز رات کو اپنے شوہر کے دودھ کے گلاس میں اسے ڈال کر اسے پلا دینا۔ وہ کافی ساری تھیں۔ نورین کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ زہر ہے، لیکن دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے۔ یہ سن کر نورین کی جان نکلی تھی، کہنے لگی، اماں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں بھلا کیوں اپنے شوہر کو زہر دینے لگی؟ وہ کہنے لگی، پاگل لڑکی، اگر وہ مر جائے گا تو ہم انگوٹھا لگوا کر سب کچھ تیرے نام کر دیں گے، سب کچھ تیرے پاس آ جائے گا، لاکھوں کی دولت، کروڑوں کی جائیداد، پھر میں تیری ایک اور اچھی جگہ شادی کروں گی۔ تجھے پتا ہے وہ جو شمسا ہے نا، اس کی کزن کا بھائی تو مر مٹا ہے تم پر، وہ بھی بہت امیر ہے اور ہے بھی تم سے 4-5 سال بڑا۔ دیکھ، تیری خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور تیری اس بوڑھے سے جان چھوٹ جائے گی۔ نورین نفی میں سر ہلا رہی تھی، کہنے لگی، نہیں اماں، وہ اب جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، میرا شوہر ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ نورین کی ماں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگی، چپ، جو کہا ہے وہ کر کمبخت، اگر تو نے وہ نہیں کیا تو دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں، اور یاد رکھ ادھر فیروز کو تو نے کچھ بھی بتایا تو میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔
تیری زندگی برباد کر کے رکھ دوں گی، کہہ دوں گی کہ میری بیٹی کا تو کئی مردوں سے چکر رہ چکا ہے اور پھر وہ تجھے چھوڑ دے گا، پھر نہ تو ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی۔ ماں کی دھمکی پر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی، ڈر گئی تھی۔ اس کی ماں واپس چلی گئی لیکن اسے بہت بڑے امتحان میں ڈال گئی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی پہلے سے کسی اور مرد کے ساتھ انوالو ہو، اور اگر لڑکی کی ماں اس بات کی تصدیق کر دے تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے۔ فیروز بھی باقی مرد جیسا ہے، اگر ایسی بات سنتا تو یقیناً نورین پر شک کرتا، پھر تو وہ نہ شوہر کے گھر کی رہتی اور نہ ہی ماں کے۔ اس کی ماں بھی اسے اپنے گھر پر نہ رکھتی، وہ بالکل بے سہارا ہو کر کہاں جاتی۔ اسی سوچ نے نورین کو ایک ایسے کام کرنے پر مجبور کیا تھا جو وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ رات کو دودھ کے گلاس میں وہی پڑیا ڈالی۔ نورین بے حد خوفزدہ اور بدحواس تھی۔ ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کر فیروز کے پاس گئی۔ وہ اسے کہنے لگا، کیا بات ہے، میرا زیادہ ہی خیال نہیں رکھنے لگی آپ کو تو پتا ہے میں رات کو دودھ کبھی نہیں پیتا۔ نورین کہنے لگی، لیکن پینا پڑے گا، آپ اپنا خیال نہیں رکھتے۔ وہ کہنے لگا، آپ اتنے پیار سے لائی ہیں، اس میں زہر بھی ہوا تو پی لوں گا۔ اس نے یہ بات مذاق سے کہی تھی، لیکن نورین کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ اس نے گلاس نورین کے ہاتھ سے لیا اور گھونٹ گھونٹ بھرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ دودھ پی رہا تھا ویسے ویسے نورین کی جان نکل رہی تھی۔ وہ دودھ پی چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سینے پر اپنا ہاتھ سہلانے لگا، کہنے لگا، عجیب سی طبیعت ہو گئی ہے۔ بہرحال لیپ ٹاپ بند کر دیا اور سو گیا۔ نورین جانتی تھی کہ اس رات کی صبح اس کے لیے کبھی نہیں ہوگی، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پوری رات اسے نیند نہیں آئی۔ اس نے لاکر سے پیسے نکالے، سارے زیورات نکالے اور جائیداد کے کاغذ بھی نکال لیے۔ سب کچھ لے کر وہ صبح ہی صبح اپنی ماں کے گھر جا چکی تھی۔ سب کچھ اپنی ماں کے حوالے کر کے اپنے کمرے میں خود کو بند کر کے رونے لگی۔ اپنی عزت اور باقی کی زندگی کو بچانے کے لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، کیونکہ اس کی ماں اگر اس پر یہ الزام لگاتی اور اگر فیروز اس پر بھروسہ کر لیتا تو اس کے لیے کوئی بھی گھر نہ رہتا، نہ ماں کا نہ فیروز کا۔ لیکن اپنے کیے پر اسے بے حد افسوس تھا۔ ڈھیر سارا زیور اور اتنا سارا پیسہ دیکھ کر ماں تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی دونوں ہاتھوں سے پیسہ گننے میں مصروف تھے۔ تقریباً 20 سے 25 لاکھ کا کیش تھا اور زیور ہی زیور، بہت زیادہ تھا۔ اسے بیچنے کے بعد ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ بڑے آرام سے بنا کچھ کمائے اپنا وقت گزار سکتے تھے۔ ابھی 20 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کی ماں کہنے لگی، کم بخت جھوٹا کہیں کا مکار۔ یہ سن کر نورین کہنے لگی، کس کی بات کر رہی ہو اماں؟ کہنے لگی، وہی شمشاد کے کزن کا بھائی، پہلے تو بڑا مرا جا رہا تھا تیرے حسن پر، اب کہتا ہے میں کیوں استعمال شدہ چیزیں اپنانے لگا، میں تو شادی نہیں کروں گا اس لڑکی سے۔ یہ سن کر نورین ماں کی شکل دیکھنے لگی، کہنے لگی، کیا ملا تجھے اماں، میرا گھر برباد کر کے؟ تو نے چند پیسوں کی خاطر میری زندگی برباد کر دی۔ وہ کہنے لگی، کیوں فکر کرتی ہے، ارے تیرا یہ جو حسن ہے، تیری جو کم عمری ہے نا، تو اس سے بہت کما سکتی ہے۔ دیکھ تیرے لیے میں پھر کوئی اور بوڑھا تلاش کرتی ہوں۔ یہ سن کر اس نے انکار کر دیا، کہنے لگی، سمجھا کر، اور اس بار میں کوئی 70-80 سال کا بوڑھا ڈھونڈوں گی جو بس مرنے والا ہو تاکہ ساری جائیداد تیرے نام آ جائے اور پھر تم واپس میرے گھر آ جانا۔ نورین کہنے لگی، تو نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، میں کیا ہوں اماں تیرے لیے، ہر مرد کے ساتھ سونے والی کوئی طوائف ہوں کیا؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، کہنے لگی، فیروز بہت اچھا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، میں تو دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر پا رہی، رہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اماں مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے ایسے ہی پڑا رہنے دو، ویسے بھی فیروز کے اتنے پیسے تمہارے پاس آ گئے ہیں، میری 2 وقت کی روٹی تجھ پر مہنگی نہیں پڑے گی۔ لیکن اس کی ماں کا لالچ ختم نہیں ہو رہا تھا، وہ اس کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگی۔ بہرحال وہ رشتہ تلاش کر چکی تھی، لیکن اس بار رشتہ لے کر آنے والی کہنے لگی کہ وہ شخص بہت زیادہ بوڑھا ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ چل پھر نہیں سکتا، بس بستر پر ہے، اور اسے ایک کم عمر لڑکی چاہیے جس کے ساتھ وہ وقت گزار سکے اور جو اسے سنبھال سکے۔
بہت امیر اور دولت مند ہے اور شادی کے لیے تمہیں ایڈوانس کے طور پر 10 لاکھ دینے کو تیار ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کا لالچ اور زیادہ بڑھنے لگ گیا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ اصل میں اس بوڑھے شخص کو ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ وہ اپنا پورا جسم چھپا کے رکھتا ہے اور اپنا چہرہ بھی چھپا کے رکھتا ہے، لیکن کہہ رہا ہے جیسے ہی اس کی شادی تمہاری بیٹی سے ہوگی وہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ یہ سن کر تو بشریٰ بیگم کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ اسے نہ تو نورین سے کوئی پیار تھا، نہ ہی اس کی پرواہ تھی، اسے بس پیسوں سے پیار تھا۔ لیکن دروازے کے باہر کھڑی نورین سن چکی تھی، بار بار فیروز کو یاد کر رہی تھی۔ شاید اسے فیروز کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی سزا ملنے والی تھی کہ ایک کوڑے اور بوڑھے شخص سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر اسے کراہیت کا احساس ہونے لگا کہ وہ کیسے ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے گی اور رہے گی۔ اسے پھر سے فیروز کی یاد شدت سے آنے لگی۔ وہ کتنا پیار کرتا تھا، کسی نازک گڑیا کی طرح سے اس کے ساتھ پیش آتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اسے نرمی سے چھوتا تھا تاکہ جلد از جلد وہ اس کے بچے کی ماں بن جائے، اس کا گھر مکمل ہو جائے۔ ابھی تو فیروز کو مرے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کی ماں اس کا پھر سے رشتہ طے کر چکی تھی، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ رات کو ہی نورین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اسے الٹیاں ہی نہیں رک رہی تھیں اور کچھ دن بعد بشریٰ بیگم نکاح کا دن مقرر کر چکی تھی، اس لیے نورین کی طبیعت کی فکر ستانے لگی۔ ڈاکٹر کو لے کر گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیٹی امید سے ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ کہنے لگی کہ اسے جلدی سے ضائع کر دو۔ ڈاکٹر کہنے لگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے ضائع کر سکتی ہوں، ویسے بھی آپ کی بیٹی کو 2 مہینے کی پریگننسی ہو چکی ہے، اب میں یہ سب نہیں کروں گی، نہ ہی کرنے دوں گی، اگر آپ نے ایسی کوشش کی تو میں آپ پر کیس کر دوں گی۔ یہ سن کر اس کی ماں ڈر گئی۔ نورین کہنے لگی مجھے نہیں کرنی کسی اور سے شادی، میں فیروز کا بچہ پالوں گی، میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا صرف تمہارے کہنے پر، تم نے اگر مجھے بدنامی کی دھمکیاں نہ دی ہوتیں تو میں کبھی یہ قدم نہ اٹھاتی، لیکن اس رات بشریٰ نے اسے بہت مارا، اس کے پیٹ پر زور زور سے اپنے پاؤں کی ضربیں ماریں تاکہ بچہ اندر ہی اندر مر جائے۔ وہ روتی رہی، کراہتی رہی، کہنے لگی کہ میں اسے ایسے ہی مار دوں گی۔ صبح تک اسے درد کی شدتیں اٹھنے لگی تھیں، لیکن بچہ بھی اندر صحیح سلامت تھا۔ بشریٰ بیگم کہنے لگیں 8 دن بعد زبردستی اس کی شادی اس نے بوڑھے شخص سے کر دی، جو بس مشکل سے ہی وہاں پر بیٹھ پا رہا تھا، چہرہ تک چھپا رکھا تھا، رومال اپنے پورے منہ پر باندھ رکھا تھا، ہاتھوں پر بھی کپڑا باندھ رکھا تھا۔ خود بھی وہ اس بوڑھے کو دیکھ کر کراہیت سے منہ پھیر گئی تھی اور اس کے دونوں بیٹے بھی، لیکن اپنی بیٹی بیاتے ہوئے اس نے نہیں سوچا تھا کہ کس کس سپرد کر رہی ہے۔ نکاح ہوتے ہی روتے دھوتے وہ اس بوڑھے شخص کے ساتھ جا چکی تھی، اس کے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ گھر فیروز کے گھر سے بھی زیادہ بڑا تھا، لیکن جانتی تھی کہ زندگی اس کی اجڑ چکی ہے کیونکہ دل میں اب بھی فیروز تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ پوری رات اس کی آنکھوں میں گزر گئی لیکن وہ بوڑھا شخص اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ اس نے بھی دل ہی دل میں شکر کیا تھا کیونکہ ایک اور بڑی آزمائش سے گزرنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی بھی فیروز کی ایک نشانی اس کے وجود میں موجود تھی، اگر وہ زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا، وہ تو شاید اسے پاؤں بھی زمین پر نہ اتارنے دیتا، اس کا اتنا خیال رکھتا، آنسو بہا کر سارا وقت گزارا تھا۔ صبح سویرے ہی ایک ملازمہ آئی اور اسے ناشتہ دے گئی، کہنے لگی کہ شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ ناشتہ کر لو، تو کہنے لگی مجھے بھوک نہیں ہے، کہنے لگی لیکن شاہ جی کا حکم ہے اور ان کا حکم کوئی نہیں ٹالتا۔ ناشتہ کرتے ہوئے فیروز کی باتیں یاد آ رہی تھیں، کتنی محبت کرتا تھا اسے، اتنا اعتبار کرتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے سچ میں زہر کا دودھ پی گیا تھا، کہہ بھی رہا تھا کہ اگر اس میں زہر ہوتا تب بھی پی لیتا، ایسی محبت کرنے والے شوہر تو شاید قسمت والیوں کو ملتے ہیں۔ سوچ رہی تھی کاش وہ اپنی ماں سے نہ ڈرتی، کاش ایک بار فیروز سے سب کچھ سچ کہتی کہ میری ماں ہی مجھے ورگلانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ ڈر کے مارے بہت غلط قدم اٹھا بیٹھی تھی جس کا کوئی کفارہ نہیں تھا۔ جیسے اس نے ناشتہ کیا اس کا جی متلانے لگا، پھر سے کہنے لگی
ملازمہ یہ دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، کہنے لگی کیا تم بیمار تھی؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگی ایسے کیسے نہیں پتا؟ اگر تم بیمار تھی تو تمہاری ماں نے ایک بیمار لڑکی کا سودا کیوں کیا؟ پورے 10 لاکھ لیے ہیں اس نے شاجی سے۔ وہ کہنے لگی تو پھر ایسا کرو کہ مجھے جان سے مار ڈالو۔ ویسے بھی یہ شادی میں نہیں کرنا چاہتی تھی، میری ماں نے زبردستی کی ہے۔ مجھے اپنے پہلے شوہر سے محبت تھی اور ہے بھی۔ ایسا کرو مجھے مار ڈالو، ورنہ میری ماں پتہ نہیں کب تک مجھ سے یہی کھیل کھلواتی رہے گی اور میری زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دے گی۔ مجھے زہر دے دو۔ یہ سن کر ملازمہ پریشان ہو گئی، جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ الٹیاں کر کر کے نورین بالکل نڈھال ہو کر بیڈ پر گر چکی تھی اور غم بھی تھا، پھر اس کی یاد بڑی شدت سے آتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کے نکاح میں تھی، اس بوڑھے کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے سوچ رہی تھی کہ سب کچھ اسے سچ بتا دے گی اور کہے گی کہ وہ اسے مار ڈالے، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اپنی ماں سے بھی کہہ چکی تھی کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن ماں نے اس کی ایک نہیں سنی، زبردستی اس کا نکاح کر دیا۔ پیسے کی لالچ میں وہ پتہ نہیں کب تک بکتی رہے گی، کیونکہ اس کی ماں کا لالچ کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی، اندر وہی شخص داخل ہوا تھا، ہاتھ پٹیوں سے لپٹے ہوئے تھے، چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر نورین نے آنکھیں بند کر لیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر اندر آئی تھی، وہ کہنے لگا اس لڑکی کا علاج کرنا، دیکھو اسے کیا مسئلہ ہے۔ نورین جانتی تھی کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اسے پتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سب کچھ برباد ہو جائے گا جب اس شخص کو پتا چلے گا کہ میں اپنے پہلے شوہر کے بچے کو اپنے وجود میں رکھے ہوئے ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور اسے بتا دیا کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی زندگی کی آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جا چکی تھی، کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ شخص اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نورین جانتی تھی کہ وہ اسے چھوڑے گا نہیں، اسے برا بھلا کہے گا، پیسے مانگے گا، 10 لاکھ کی رقم اس نے ادا کی تھی، لیکن وہ اپنی پٹیاں اتار رہا تھا۔ ہاتھوں کی پٹیاں اتارنے کے بعد اس نے چہرے کا رومال ہٹایا تو نورین نڈھال پڑی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ سامنے کوئی اور شخص نہیں تھا، فیروز تھا، وہ زندہ تھا۔ یہ سوچ کر وہ رونے لگی، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ زندہ ہیں؟ میں نے تو آپ کو زہر دے دیا تھا، مار ڈالا تھا آپ کو۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، کہنے لگا مجھے پتا تھا کہ تمہاری ماں نے زہر کی پڑیا دی تھی، کیونکہ میری ایک ملازمہ ہر وقت تمہاری جاسوسی کرتی تھی۔ جب بھی تمہاری ماں آتی تھی، تم سے جو کہتی تھی وہ مجھے بتاتی تھی۔ وہ پڑیا میں بدلوا چکا تھا، دودھ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ شوہر کیا ہوتا ہے، کیا اہمیت ہوتی ہے اس کی۔ باقی رہ گئے زیورات اور پیسوں کی بات تو میں تم پر بہت کچھ قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کے اپنا ہی رشتہ دوبارہ بھیجا تھا، تمہاری ماں کا منہ بند کرنے کے لیے۔ جائیداد کے کاغذات نقلی تھے اور زیور بھی نقلی تھے، جب تمہاری ماں بیچے گی تو پتہ چل جائے گا۔ البتہ میرے 35 لاکھ ضرور چلے گئے، لیکن میں سمجھوں گا کہ میری بیوی اور بچے کی خیرات اتر گئی۔ فیروز کی باتیں سن کر اور اسے زندہ دیکھ کر نورین اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی، معافی مانگ رہی تھی، لیکن وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگا، کہنے لگا میں نہیں چاہتا کہ تم پریشان ہو اور میرے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ وہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ نورین نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ کہنے لگا ایک بار مجھ پر اعتبار تو کرتی، مجھے سب کچھ سچ بتا دیتی تو تمہیں اپنی ماں کی یہ سب زیادتیاں برداشت نہ کرنی پڑتیں۔ ہر مرد ایک جیسا دل نہیں رکھتا، جس ماں کی آنکھوں میں لالچ کی پٹی بندھ جائے اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ فیروز کو زندہ دیکھ کر تو اس کی ماں کے بھی ہوش اڑے تھے اور وہ دھمکی دے چکا تھا کہ اگر اب میرے گھر آئیں یا میری بیوی کو کچھ بھی الٹا سیدھا سکھانے کی کوشش کی تو میں تم لوگوں کو جیل بھیج دوں گا۔ نورین کی زندگی کی خوشیاں واپس لوٹ آئی تھیں، شاید اس کی محبت اس کے شوہر کے لیے سچی تھی، اس لیے اللہ نے بھی اس کی مشکلوں کو آسان کر دیا۔